السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہم یہاں پر اردو کے کلاسک شعراء کا کلام پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ بعد کے وقتوں کے شاعر ہیں ان کا بھی کلام پیش کیا جائے اور انہیں کچھ آسان بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو آج ہمارے سامنے اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے سب کے محترم گلزار صاحب کی ایک نظم ہے۔ اس نظم کا نام ہے عادت۔ آپ نے سنی ہوگی، کافی مشہور نظم ہے، بہت خوبصورت نظم ہے، اور یہ انسانی رویے جو ہوتے ہیں ان کو اس نظم میں بڑی خوبی سے بیان کیا گیا ہے۔ مثلا اس کا پہلا شعر ہے کہ سانس لینا بھی کیسی عادت ہے، جیے جانا بھی کیا روایت ہے۔ روایت کہتے ہیں ایک ایسے کام کو جو ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا کرتا چلا جائے۔ چونکہ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب انسان جیتے ہیں، اور ہمارے بعد جو انسان آئے گا وہ بھی جیے گا، زندگی کرے گا، اس کے بعد جو آئے گا وہ بھی زندگی کرے گا۔ تو اس طرح سے یہ ایک روایت ہے، جیسے کسی بھی کام کی ایک روایت ہوتی ہے، اسی طرح گلزار صاحب کہتے ہیں کہ زندگی کرنا یا جینا یہ بھی ایک روایت ہے، جیون دھارا سمجھ لیجئے کہ بس ایک دھار ہے جو بہہ رہی ہے اور اس میں ہم سب شامل ہیں۔ اب انہوں نے اس کے پہلے مصرعے میں کہا تھا کہ سانس لینا بھی کیسی عادت ہے۔ دیکھیے یہ بڑی ایک عجیب و غریب نقطہ گلزار صاحب نے اس میں بیان کیا ہے، پیش کیا ہے کہ سانس کو عادت سے انہوں نے تشبیہ دی ہے۔ حالانکہ سانس عادت نہیں ہے، سانس ہماری اور آپ کی ضرورت ہے، لیکن وہ یہاں پر اس کو عادت کہہ رہے ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی اگر آپ گہرائی میں جائیں تو آپ کو یہ علم ہوگا، یعنی آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ گلزار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی انسان کی جیسی بھی ہو، اسے جینے کے لیے، ان سب لوگوں میں رہنے کے لیے، اس دنیا میں وقت گزارنے کے لیے سانس لینا پڑتی ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم نہ چاہنے کے باوجود بھی کرتے ہیں۔ اصل میں تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کیسے ہی حالات سے گزر رہے ہوں، آپ کی زندگی کتنی ہی زیادہ تلخ کیوں نہ ہو، تو آپ جو سانس لیتے ہیں وہ عادتاً لیتے ہیں۔ مثلا کوئی آدمی بہت پریشان ہو، اس کے بہت سارے مسئلے مسائل ہوں، لیکن اس کے باوجود کبھی وہ یہ سوچتا نہیں کہ وہ سانس لے رہا ہے، اور آدمی انہی چیزوں کو نہیں سوچتا جن چیزوں کے بارے میں اس کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے، یعنی اس کے نزدیک وہ چیزیں معمول کی چیزیں ہو جاتی ہیں، یعنی کچھ ہو نہ ہو اس کو وہ کام کرنا ہی ہے۔ تو گلزار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسے ہی حالات سے گزر رہے ہوں، آپ کی زندگی کیسی ہی کیوں نہ بسر ہو رہی ہو، آپ کیسے ہی کیوں نہ جی رہے ہوں، بس آپ کے سانس جو آتی جاتی ہیں وہ ایک عادت کے طور پہ آپ اس کو لیتے ہیں۔ دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ آپ کو زندگی سے اگر دلچسپی نہ ہو تب بھی آپ جیے جانے کے لیے مجبور ہیں، کیونکہ آپ کو سانس لینے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ کوئی آہٹ نہیں بدن میں کہیں، کوئی سایہ نہیں ہے آنکھوں میں۔ بدن میں آہٹ بہت ہی یعنی ایک خوبصورت گلزار صاحب نے یہ تشبیہ دی ہے یا مثال دی ہے۔ بدن میں آہٹ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی حرکت کے لیے تیار ہیں، جیسے آپ ایکٹیویٹی کہہ لیجیے انگریزی میں، اس کے لیے آپ تیار ہیں، اور اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ آپ زندہ نہیں ہیں۔ اور کوئی آہٹ نہیں ہے بدن میں کہیں، اس کا ہم یہ مطلب ہی لے سکتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی آرزو نہیں ہے، آپ یکساں سانسیں لے کر سانسوں کی عادت کی وجہ سے آپ زندگی بس گزارتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کو اس بات کا کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ آپ یہ زندگی کیوں گزار رہے ہیں، کیسے گزار رہے ہیں۔ لیکن چونکہ
وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں، پہلے ہی شعر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک عادت ہے اور جو جینا ہے وہ ایک طرح کی روایت ہے۔ تو چاہے جسم میں کوئی خواہش ہو نہ ہو، کوئی ارمان ہو نہ ہو، آپ کو ہر حال میں جینا ہے، اور کوئی سایہ نہیں ہے آنکھوں میں سے مطلب یہ کہ کوئی خواب نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کچھ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے لیکن آپ زندہ ہیں۔ دیکھیے زندگی جو آدمی بھی گزارتا ہے اس کے نزدیک چاہے وہ سوچے نہ سوچے ایک مقصد اس کا بہرحال ہوتا ہے۔ بچپن سے ہمارے گولز ہوتے ہیں زندگی کے، اگر ہم خود نہیں سوچتے تو دوسرے ہمیں اس کا احساس دلا دیتے ہیں کہ بھائی تمہیں تعلیم مکمل کرنی ہے اور تمہیں اس کے بعد اچھی سی نوکری کرنی ہے، یا تمہیں کاروبار کرنا ہے اگر گھر کا خاندانی کاروبار ہے، تو جو کچھ بھی آپ کو کرنا ہوتا ہے وہ آپ کے کانوں میں بچپن سے اونڈیل دیا جاتا ہے، تو آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے آدمی کی بات کر رہا ہوں جس کے بدن میں کوئی آہٹ نہیں ہے، یعنی جو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا، اور نہ کوئی سایہ نہیں آنکھوں میں، نہ ہی اس کی آنکھوں میں کوئی خواب ہے کہ وہ ان خوابوں کے سہارے زندہ رہے، کیونکہ آدمی ہمیشہ خوابوں کے سہارے زندہ رہتا ہے نا، کہ اگر اس نے ایک کوئی مقصد حاصل کر لیا، یعنی ایک کوئی گول اچیو کر لیا، تو اس کے بعد وہ اس کی آنکھوں میں اس خواب کی جگہ جو مکمل ہو جاتا ہے دوسرے خواب لے لیتے ہیں، تو وہ دوسرے خواب کی جانب بڑھتا ہے۔ تو وہ یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ایسے آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں کچھ کرنے کی امنگ ہی نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا، نہ کوئی خواب دیکھتا ہے۔ اور پھر وہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ پاؤں بے حس ہیں، چلتے جاتے ہیں، ایک سفر ہے جو بہتا رہتا ہے۔ اب بے حس یہاں بہت انہوں نے اچھا استعمال کیا ہے کہ دیکھیے اگر آپ کے پیروں میں جان ہے، آپ کے پیر محسوس کر سکتے ہیں، تو آپ چلتے وقت ایک وقت آئے گا کہ آپ چلتے چلتے تھک جائیں گے۔ اس لیے تھک جائیں گے کہ آپ کے پیر حساس ہیں، سینسیٹیو ہیں، ان کو تھکن کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پیر بالکل بے حس ہیں، یعنی آپ ان کو صرف گھسیٹ رہے ہیں، تو اس کا آپ کو کوئی مقصد کے بغیر آپ چلتے رہیں گے، آپ کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے، بس آپ چلے جا رہے ہیں۔ کیوں چلے جا رہے ہیں، کہاں جانا ہے، کیا منزل ہے، کدھر پہنچنا ہے، یہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ بس وہ کہتے ہیں ایک سفر ہے جو بہتا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت انہوں نے استعمال کیا ہے سفر کے لیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بس کچھ بھی نہیں ہے، ایک سفر ہے جو آپ طے کر رہے ہیں بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی گول کے، بغیر زندگی میں کسی امنگ کے، اور بس آپ چلے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے۔ اور کہتے ہیں یہ پھر آج کی بات نہیں ہے، کتنے برسوں سے، کتنی صدیوں سے جیے جاتے ہیں، عادتیں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ دیکھیے گلزار صاحب نے سارا جو ست اس نظم کا تھا، سارا جو رس تھا وہ نکال دیا ہے۔ اب یہ آخری جو ان کے 3 مصرے ہیں، کتنے برسوں سے، کتنی صدیوں سے جیے جاتے ہیں، عادتیں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ یہ پوری کی پوری نظم دراصل گلزار صاحب نے ان لوگوں کے لیے کہی ہے جو کہ ایک بے مقصد زندگی گزارتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیوں زندہ ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کیوں بھیجے گئے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ بس ان کو ایک عادت پڑی ہوئی ہے سانس لینے کی، اور انہوں نے ایک روایت دیکھی ہے کہ بھائی چونکہ ان سے پہلے والے بھی زندگی کر رہے تھے، چنانچہ وہ بھی زندہ ہیں، اور ان کا نہ کوئی خواب ہے، نہ ان کے جسم میں کوئی ولولہ ہے، نہ امنگ ہے، اور اس کو صدیوں گزر گئی ہیں، اور وہ بس اپنی اس عادت کو، اپنی اس بے حسی کو لیے ہوئے جیسے دوسرے انسان چل رہے ہیں وہ بھی چلے جا رہے ہیں۔ تو عادتیں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ ان کا مطلب یہ کہے کہ میں بہت حیران ہوں کہ کیا کوئی آدمی اس طرح بھی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو اصل میں گلزار صاحب نے یہ نظم جو کہی، یہ نظم انہوں نے ان لوگوں کے لیے کہی جن کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اپنی طرف سے اردو کے ایک بہت بڑے شاعر، ہندی کے ایک بہت بڑے شاعر گلزار صاحب کی اس نظم کی کچھ تشریح کرنے کی کوشش کی، اس کو کچھ سمپلیفائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ہماری کوشش اچھی لگی ہو
تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ ہم گلزار صاحب کی مزید نظموں کا بھی اسی طرح ان کی بھی تشریح کریں اور آپ کو ان کی نظمیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کچھ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور وقت، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔